الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز با جماعت اکیلے نماز پر 27 گنا زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ کتنا؟ 27 گنا زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاۃ الجماعت تفضل علی صلاۃ الفرد ب27 درجہ۔ جماعت کے ساتھ نماز اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ آپ اگر کوئی نماز 27 مرتبہ ریپیٹ کریں اور اسی نماز کو جماعت سے امام کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو امام کے ساتھ پڑھی گئی نماز 27 مرتبہ ریپیٹ کی گئی نماز سے افضل ہے۔ اندھا جو اذان کی آواز سنتا ہو اس کے لیے گھر میں نماز پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک مرتبہ مسجد نہ آنے والوں کے گھروں کو جلانے کا ارادہ کیا تھا، لیکن گھروں میں چونکہ عورتیں ہوتی ہیں اور بچے ہوتے ہیں جن پر جماعت فرض نہیں، اس لیے اس ارادے کو عملی جامہ نہیں پہنایا۔ ہر زمانے میں اللہ والوں نے باجماعت نماز کا اہتمام کیا۔ امام التابعین سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 50 سال سے میری تکبیر تحریمہ فوت نہیں ہوئی، تکبیر اولا تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹی۔ اگر آپ فرض نماز کے لیے مسجد جا رہے ہیں تو اس کے اجر اور ثواب پہ بھی دھیان دیجئے کہ ایک قدم پر آپ کا ایک گناہ مٹ رہا ہے اور دوسرے قدم پر آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ جب نماز کے انتظار میں بیٹھتے ہیں مسجد میں تو فرشتے آپ کے لیے رحمت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں، اللہم صلی علیہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پر رحمت فرما، اے اللہ اس پر مہربان ہو جا۔ اگر آپ کی صرف نماز عصر فوت ہو جاتی ہے تو پتہ ہے اس کا کیا نقصان ہوتا ہے آپ کو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی بالکل اوتھینٹک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الذی تفوتہ صلاۃ العصر فکأنما اُتر اہلہ ومالہ، جس کی نماز عصر فوت ہو گئی تو گویا وہ اپنے اہل و عیال اور مال میں گھاٹا اٹھایا۔ جس کی صرف نماز عصر چھوٹ گئی، سارے اہل و عیال اس کے گویا تباہ ہو گئے اور ساری جائیداد اس کی برباد ہو گئی، صرف ایک نماز فوت ہو جانے کی وجہ سے اتنا نقصان۔ لیکن حال یہ ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، دنیا کی زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ اگر آپ عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتے ہیں تو گویا آپ نے پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب حاصل کیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ، کہ جس نے جماعت سے عشاء کی نماز ادا کر لی اس نے گویا آدھی رات قیام کیا، اور جس نے جماعت سے صبح کی نماز بھی ادا کر لی گویا وہ پوری رات نماز پڑھتا رہا۔ بلکہ اگر آپ فجر کی 2 رکعت سنتیں ادا کر لیتے ہیں تو آپ کو دنیا و ما فیہا سے بہتر چیز ملتی ہے۔ دنیا اور اس کے اندر جتنی نعمتیں ہیں سب سے بہتر چیز آپ نے حاصل کر لیا کہ فجر کی 2 رکعت سنتیں پڑھ لیں۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے یہ الفاظ نکلے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ اگر آپ فجر کی نماز ادا کر لیتے ہیں تو آپ کو رب کی طرف سے ایک باڈی گارڈ مل جاتا ہے، من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے صبح کی نماز ادا کر لی وہ اللہ کی امان میں آ گیا، اللہ کی طرف سے اسے باڈی گارڈ مل گیا۔ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو فجر کی نماز ادا کریں، من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے فجر اور عصر کی نماز ادا کر لی وہ جنت میں جائے گا۔ روزی میں برکت چاہتے ہیں تو فجر کی نماز ادا کریں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کو صبح میں برکت عطا فرما۔ اب ہم
دل کو ٹٹولیں اور من سے پوچھیں کہ ہم کتنا بڑا نقصان کرتے ہیں جماعت سے پیچھے رہ کر۔ معمولی دنیا کی ڈیوٹی کے لیے 4 بجے اٹھ جاتے ہیں، لیکن جب اللہ کی پکار ہوتی ہے جس میں اتنا سارا فائدہ ہوتا ہے، پھر بھی ہم خواب خرگوش میں مست رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنا جائزہ لیجیے، سوچیے کتنا بڑا ہم نقصان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے اندر احساس پیدا کرنا ہے کہ ہم سے بہت بڑی کوتاہی ہو رہی ہے، اور سونے سے پہلے مسنون اذکار کا اہتمام کر لیں۔ سونے سے پہلے نماز فجر کے لیے بیدار ہونے کا پختہ ارادہ بھی ہو۔ رات کو سویرے سونے کی عادت ڈالیں، بیدار کرنے کے لیے الارم وغیرہ کا استعمال کریں، یا کسی ساتھی کو بتا دیں کہ وہ آپ کو جگا دیا کرے۔ گناہوں سے دوری اختیار کریں۔ ابو سلیمان الدارانی رحمہ اللہ کہتے ہیں، کسی کی نماز جماعت گناہ کی وجہ سے ہی چھوٹتی ہے۔ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔